پسے ہوئے طبقات اور خصوصاً خواتین کے لیے ان کی تمام بنیادی اور جائز ضروریات اور حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی سطح پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب جو ہے وہ دکھی، مستحق اور نادار خواتین کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں سے ہر ضلع کے اندر ایک دارالامان قائم کیا گیا ہے۔ اس دارالامان میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے اندر سب سے اہم جو حقیقت ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے جنہیں عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کے لیے بنایا جاتا ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ان خواتین کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں؟ آج میں یہاں آئی ہوں تو مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ دارالامان جو ہے وہ نہ صرف یہاں امن کا درس دے رہا ہے بلکہ یہاں پہ مقیم جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی آج جو میں نے داستانیں سنی ہیں، یہ دارالامان ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر بھی پیش کر رہا ہے۔ یہاں مجھے جاننے کا موقع ملا کہ جو اکثریت خواتین یہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ یہاں جو اکثریت مائیں بچوں کے ساتھ جو مقیم ہیں وہ اپنے خاوند کے نشے کا شکار ہونے کے حوالے سے نالہ ہیں اور جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کر کے خلا کے لیے یا طلاق کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکائے ہیں، وہ گھریلو ناچاکی، جھگڑے اور خاوند کا اپنی زوجہ کے حقوق کو پورا نہ کرنے کا جو ان کی زبانوں پہ شکوہ ہے، یہ وہ عملی ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو دارالامان جس کو عیاں کر رہا ہے۔ مجھے ان بیٹیوں کو ملنے کا موقع ملا ہے جن کی عمریں جو ہیں ابھی شادیوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن معاشرتی ناہمواری اور سماجی رویوں نے انہیں یہاں پہنچنے پہ مجبور کیا ہے۔ میں یہاں جو پیغام کھڑے ہو کے دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں عدم برداشت بڑھ گیا ہے، جہاں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سن کے اس کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا جو حق تھا، اس حوالے سے جو پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح سے بدقسمت رویے پرتشدد عمل کا رخ اختیار کر گئے ہیں، یہ کسی ثانیہ سے کم نہیں ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں جو کسی بھی گھر کا حسن اور زیور ہوتی ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں، آج وہ اپنے حقوق کے لیے ایڑیاں رگڑتی رگڑتی دارالامان تک پہنچ گئی ہیں۔
یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں تربیت کا فقدان ہے. وہاں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں کی جا رہی. یہاں دارالامان میں ایک اور چیز جو واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں شاید وہ بھی اب اپنا کردار ادا کرنا بھول گئی ہیں. جہاں وہ ہمیشہ بیٹی کو صبر، استقامت کا پیکر گردانتے ہوئے ہمیشہ اس کو یہ سکھاتی رہی ہیں کہ اس نے ہر حال میں برداشت کرنا ہے اور اپنے گھر کو اجڑنے نہیں دینا. مجھے اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج اس دارالامان میں آئی ہیں، یہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں تو کل کو یہی رویے اور یہی عمل آپ کی اپنی بیٹیوں اور بہنوں پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے. آج کسی کی بیٹی کو دھکے دے کے گھروں سے نکالنا، اس پہ تشدد کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اگر آپ اپنے رویے نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو معاشرے کے اقدار بدلنے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کا جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا حقیقی حسن ہے، آپ کی اس انتہا پسندی کی سوچ نے اس کو داغدار کر دیا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ماں کی گود سے ہی تربیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ان بیٹوں کو، ان بھائیوں کو یہ باور کروائیں کہ یہ آپ کی بیویاں یا آپ کی یہاں متاثرین جو اس دارالامان میں موجود ہے، یہ آپ کے اس رویے کا شکار ہو کے یہاں پہنچی ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ دارالامان کی تعداد بڑھائے. ہم چاہیں گے کہ ہم ریہیبلیٹیشن، سائیکو تھیراپی، اینگر مینجمنٹ اور دوسروں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے ادارے بنائیں جہاں تربیت دی جائے، اور خصوصی طور پہ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اینگر مینجمنٹ اور سائیکو تھیراپی جو ہے وہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے. اور آج ادھر آ کے اس ضرورت کو اور زیادہ شدت سے میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ معمولی جھگڑے اور عدم برداشت جو ہے یہ بیٹیاں جو ہیں گھروں سے بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہیں. اور اب جب میں نے ان کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ ہماری معاشرتی روایات میں جو بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کو نہ معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ گھر والے قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے کا ناسور بن جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے کی سمت کو درست رکھنے کے لیے آؤٹ آف باکس سلوشنز کی طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ منسٹر سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے حکومت پنجاب ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی حکمت عملی، ایک نیا لائے عمل اور ایک نیا پلان آف ایکشن ان دارالامان کے حوالے سے لانے جا رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا عمل جو ہے اس کو ہم آٹومیشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں جب یہاں آئیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کلاسیفائڈ ڈیٹا ہو، اور ان کے والدین کے ساتھ جو حکومت اور ریاست کا کام ہے وہ پل بنے اور ان کو جلد از جلد اپنے گھروں میں پہنچانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے. آج جو دوسرا اہم پوائنٹ جس پہ ہم چاہیں گے کہ بات ہو، آپ نے دیکھا کہ جعلی راجکماری کی پہلے
کنیز اول نے صبح مورچہ سنبھالا ہوا تھا اور وہاں اس کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات تھی، اور اس نے حقائق کو جس طرح مسخ کیا اور جس طرح بے بنیاد الزام تراشی کی، یہ ضروری ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اس نے کہا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے کبھی شوگر پہ سبسڈی نہیں دی۔ میں کنیز اول سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حقائق کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پراپر انفارمیشن دینے والا نہیں تو میرا ڈپارٹمنٹ آپ کو اپ ڈیٹ دے سکتا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو جایا کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 27 ارب کی سبسڈی پی ایم ایل این کے دور میں دی گئی، 2.5 ارب کی سبسڈی پی ٹی آئی کے 2.5 سال میں ایک دفعہ جو دی گئی، تو پوری قوم کو گواہ بنا کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف 27 ارب کی سبسڈی اور یہ تاریخ کا انوکھا اور گھنونا مذاق کہ چچا جو ہے وہ بھتیجوں کو سبسڈی دے رہا ہے، والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی شوگر ملز کو سبسڈی دے رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اپنی شوگر مل کو خود ہی وزیر اعلیٰ سبسڈی دے رہا ہے۔ تو تاریخ کے اوراق کو درست رکھنے کے لیے جہاں آپ نے 27 ارب کی سبسڈی دی، بانجے، بھتیجے، دوست، احباب، پی ایم ایل این کے تمام عہدیداران اور درجنوں شوگر ملز جو اس جماعت کی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کی ہیں، کیا کبھی تاریخ میں کسی نے ایسا بھی سنا تھا کہ کوئی اپنی ہی حکومت پہ کمیشن بنائے اور کمیشن کو یہ اختیار دے کہ تحقیقات کرے اور اس کی زد میں جو بھی آئے اسے قانون کے تابع کیا جائے؟ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی حکومت کا سرسرہ ہے کہ انہوں نے اس 2.5 ارب کو بھی ایویلویٹ کیا، اینالائز کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور وہ پروسیس ابھی تک جاری ہے، اور اس کے ساتھ جڑے جو گیپس تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ان پہ باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی، کیبنٹ نے نئے قوانین منظور کیے اور ایک پراپر سٹرکچر کیا گیا کہ کمپٹیشن کمیشن جو شوگر مالکان کے ساتھ مل کے کھیل کھیلا جاتا تھا اس عمل کو روکا گیا، ان ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں ڈال کے اس عمل کو بے نقاب کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کی پائی پائی کی حفاظت کا ذمہ عمران خان نے لیا۔ ایک اور جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ کسان کو گنے کی قیمت جو ہے ان کی حکومت میں پوری ملا کرتی تھی، یہ وہ سفید نہیں، وہ اتنا انتہائی کالا والا جھوٹ ہے جس کے اندر وہ بتانا بھول گئی کہ ریٹ جو تھا وہ جو طے کیا جاتا ہے 170 یا 180، تو قیمت جو تھی وہ دی جاتی اس کاشتکار کو 110 سے 120 روپے، اور الٹیمیٹلی کاشتکار کا استحصال ہوتا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہی اس حکومت نے گنے کے کاشتکاروں کی جو پچھلی پیڈنسی تھی مل مالکان سے لے کے دی، اور ایسا ایک مروجہ نظام بنا دیا کہ اب کوئی مل مالکان جو ہے شوگر مل کا کوئی مالک کاشتکار کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ آخر میں چونکہ ابھی جعلی راجکماری برس رہی تھی، گرج رہی تھی، غصہ آصف زرداری پہ نکالنے کی بجائے اس کی توپوں کا رخ بھی عمران خان کی طرف تھا۔ بھئی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھار کی سیاست جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلنی، بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ
रेंट ए क्राउड जो है उसकी फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ सकती और जिस तरह से एक दूसरे को धोखा दे के दाव पेच लगाने की ये जमातें एक दूसरे के पीछे साजिशों में मसरूफ़ थी, तो हमें अच्छी तरह से पता था कि ये जो हुकूमत को गिराने निकले हैं ये एक दूसरे को गिरा के घर जाएंगे। और जो हमसे इस्तीफ़े लेने निकले थे आपने देख लिया कि अब वो इस्तीफ़े करते उस गिरदान से भी पीछे हट गए हैं। तो जो जाली राजकुमारी मुसलसल हुकूमत पे उंगलियां उठा रही है, उस अदारे का इस्तेकाक मजरू कर रही है। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था, अगर सेनेट के अंदर आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था। और वैसे भी आप बेनज़ीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है। तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। सियासत आपको अभी सीखनी है, सियासत आपके बस का रोग ही नहीं है। आप सिर्फ अच्छी अदाकारी कर सकती हैं, तो कोरोना की वजह से वो अभी माहौल नहीं है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अभी सुकून करें, कौम को भी सुकून लेने दें। सियासत नई करवट ले रही है, अब ये खिदमत की सियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रवायती खींचातानी और सियासी तनकीद की बजाय मैं अपोजिशन से ये अपील करना चाहूँगी कि वो तमीरी सियासत की तरफ आएँ। आपका भी आईनी किरदार है, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर दाव पेच लगा लिया, लेकिन इमरान खान का बाल फीका नहीं कर सके। तो तौबा ताइब करें, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस अवाम के लिए मिलजुल के कोई बेहतरी लाने के लिए लाए अमल वाज़िया करें। हुकूमत आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर अवामी मफादात की हर तरह की कानून साजी करने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम का जो दर्द है उसको अपनी ज़ात के दर्द से अलहदा करके देखें और अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आइए मिल के काम करें। हमने 5 साल इसी तरह आगे बढ़ते रहना है इमरान खान की क़यादत में, और आपने इसी तरह खजल ख़राब होते रहना है। तो बेहतर है आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करें और अगले इलेक्शन में ये हक अवाम को दें कि वो किसको चुनते हैं। बहुत शुक्रिया।